گا مہا گٹھ بندھن اور مجلس کو شامل کر لے، اور اگر نہیں کرتی ہے تو پھر ہمارے ساتھ مجلس ہے ہم مجلس کو مضبوط کریں گے، پھر اس کو جتائیں گے، اس کے لیے جان جیب لگا دیں گے، پوری طاقت و قوت سے ہم لڑیں گے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بل جو لایا گیا نا، یہ سنویدھان کے خلاف ہے، اور یہ بل پہلے سے موجود ہے، اس میں کچھ ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو سرکار یہ ناپاک سازشیں کر رہی ہے یا اس طریقے سے اس میں ترمیم کرنے کی، تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور غلط طریقے سے کر رہی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ دو بلی کہیں سے روٹی لاتی ہے، آپس میں لڑنے لگتی ہے، تو وہ فیصلہ کرانے کے لیے بندر کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہ بندر فیصلہ کرتا ہے ترازو لا کے کہ میں ایسے انصاف نہیں کروں گا، میں ترازو سے کروں گا، اور میں بہت بڑا منصف ہوں، میں خیر خواہ ہوں، ارے تم دو بلیوں کی لڑائی میں چھڑوا دوں گا، تو اس لیے میں بہت بڑا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے میں انصاف ترازو سے کروں گا، اور اقیم الوزن بالقسط، بالکل برابری کے ساتھ انصاف کروں گا۔ تو بلی بہت خوش ہوتی ہے، کیا اچھا منصف ملا ہے مجھے، کیا عادل ملا ہے، بہت اچھا انصاف کرے گا، جو ترازو کے ساتھ ذرہ برابر بھی کم و بیش نہیں کرے گا۔ چنانچہ بندر نے بھی انہیں لالچ دیا، بھائی میں تمہارا انصاف کر سکتا ہوں، تمہاری لڑائی چھڑا سکتا ہوں، تو انصاف کیسے کریں گے؟ کیا ترازو لے کے آتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا کیا، ایک کو چھوٹا کیا، ایک کو بڑا کیا، اور ترازو پہ رکھا، اور اس کے بعد جدھر جھکا اس سے تھوڑا سا زیادہ کر کے کھا لیا۔ تو اس طریقے سے ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ وقف بل کو اپنے اندر کھانے کا طریقہ ہے، یہ بتا تو رہے ہم انصاف کریں گے، ہم بھلائی کریں گے، ہم غریب مسلمانوں کو اس سے نفع پہنچائیں گے، مقصد نہیں ہے، مقصد یہ بندر بیٹھے ہیں اور یہ ہڑپنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بل جو ہے سنویدھان کے خلاف ہے، اس لیے سنویدھان کو ہمیں بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ وقف بل کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ہندوستان کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے، زہر ہے، اس لیے میں پورے ہندوستان کے عوام کو، ہر ایک ہندوستان میں رہنے والے باشندے کو، ہر ایک نواسی کو میں یہ کہوں گا کہ اس بل کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کرے، قانونی ایکشن لے، احتجاج کرے، مظاہرے کرے، اور اس بل کو واپس لینے کے لیے سرکار کو بھی چاہیے کہ اس بل کو واپس لے لے۔ اس کے لیے ایک شعر ہے، ذرا سوچ رہا ہوں، جنگ چھڑی تو بازاروں کا کیا ہوگا، بندوقیں تو بک جائیں گی، گلدستانوں کا کیا ہوگا۔ یہ بل سنویدھان کے خلاف ہے، سنویدھان ہی نہیں بچے گا تو ہندوستان کا کیا ہوگا۔ یہ بل تو ایسی واپس لینی ہی ہوگی سرکار کو، اس لیے کہ یہ بل بہت خطرناک بل ہے۔ اس بل میں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب بھلائی کرنا، ان کا مقصد میں نے بتایا نہیں کہ ان کا مقصد ہے مسجد، مدرسے، دینی ادارے، خانقاہ، درگاہ، جتنے بھی قبرستان وغیرہ، یہ کسی بہانے سے انہیں ہڑپنا چاہتی ہے۔ اسی لیے میں وقف بل کے بارے میں ایک اور شعر کہنا چاہوں گا کہ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر، بری نظر سے نہ دیکھ اے دیکھنے والے، بری نظر سے نہ دیکھ اے دیکھنے والے، میں لاکھ برا ہی سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ اور یہ بل جو لائی گئی تھی رات کی تاریکی میں لائی گئی تھی، رات بہت گہری تھی، بہت دیر ہو گئی تھی بل لانے میں، تو میں اس کے اوپر بھی ایک شعر میں نے سوچا کہہ دوں آپ کو۔ رات گہری ہے ڈر بھی سکتے ہیں، رات گہری ہے ڈر بھی سکتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں، رات گہری ہے ڈر بھی سکتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ کر بھی سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بل پاس کرانے سے پہلے ایک بار بھی نہ سوچا، آپ نے یہ بل پاس کرانے سے پہلے ایک بار بھی نہ سوچا، ہم تو پاگل ہیں مر بھی سکتے ہیں۔ کہ ابھی بھی وقت ہے لوگوں کو سدھرنے کا، سنبھلنے کا، سمجھنے کا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم لوگ اپنا جو ہے ہاتھ مضبوط کریں، مجلس کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ ابھی جو ہے اگر ہماری کوئی آواز اٹھانے والی کوئی ذات ہے، یا ہمارے اوپر کوئی شخصیت، کوئی قائد، کوئی رہنما، کوئی لیڈر ہے، کوئی نیتا اچھا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اویسی کی شکل میں دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں اور اس کے ساتھ ہم لوگ ایک جٹ ہو کے کھڑے ہو جائیں، ہندو مسلم سب مل کر کے اسے ووٹ دیں اور اسے اس پارٹی کو مضبوط کریں۔ گٹھ بندھن میں اویسی کو بھی لیا جائے، مجلس کو بھی شامل کیا جائے، اور سب لوگ مل کے لڑیں گے تو یقیناً دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ان کو ہرا سکے۔ نہیں لیتے ہیں تو کیا نقصان ہونے والا ہے؟ یقیناً نقصان ہوگا، ہوتا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، بار بار نقصان ہو رہا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو نقصان ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میں مہا گٹھ بندھن کے لیے ایک شعر کہوں گا، کاش محبت کی کوئی دکان ہوتی، کاش محبت کی دکان ہوگی۔ جیسے آپ نے دیکھا راہل گاندھی نے ایک محبت کی دکان کھولی تھی، تو میں کہوں گا مہا گٹھ بندھن کے لیے
جس میں مجلس بھی آ جائیں گے تو اس کے لیے ایک شعر کہوں گا، کاش محبت کی کوئی دکان ہوتی، ہمیں بھی اس کی پہچان ہوتی. کاش محبت کی کوئی دکان ہوتی اور ہندوستان کی جنتا کو اس کی پہچان ہوتی. خرید لیتے تمام محبتوں کو، خرید لیتے تمام محبتوں کو، چاہے اس کی قیمت ہماری جان ہوتی.